ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حبیب جن کا سفر پاک اتنا نرالا ہے کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حبیب جن کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور تین دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود سرکار نے جو قناعت کیا ہے، میرے آقا نے جو بھوک برداشت کیا ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ آئیے اسی حبیب عربی کی بارگاہ میں، اسی نبی مکرم کی بارگاہ میں جی لگا کر عاشقانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں درود و سلام اس انداز میں پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، ان کے سننے کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ محبوب جن کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ اشارہ کر دیں تو انگلی کا اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، انگلی کا اشارہ کر دیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے میں بٹ جاتا ہے۔ اسی نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد الحمدللہ اللہ انہی سے کرواتا ہے جس سے چاہتا ہے، بے شک۔ میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میلاد چونکہ اللہ کی سنت ہے، میلاد میں نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے، نبی مکرم کا ذکر ہوتا ہے، حبیب پاک کے حالات طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کائنات کے حسن کا چرچا ہوتا ہے، نبی پاک کی قوت کا چرچا ہوتا ہے، ہمارے نبی کے اختیارات کا چرچا ہوتا ہے، ہمارے نبی کے جمالات کا چرچا ہوتا ہے، ہمارے نبی کے عطاؤں کا چرچا ہوتا ہے، ہمارے نبی کے سخاوت کا چرچا ہوتا ہے، ہمارے نبی کی شجاعت کا چرچا ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں، یتیموں، غریبوں کی جو امداد کی ہے اس کا چرچا ہوتا ہے، اور جو طریقہ اپنے غلاموں کو نبی نے بتایا ہے اس کا ہم چرچا کرتے ہیں۔ اور یہی چرچا تو اللہ نے قرآن میں بھی نبی کے تعلق سے کیا ہے۔ محبوب پاک کے حسن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کا سفر اتنا نرالا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے بڑی شان فرمائی میرے مصطفیٰ کی، اور جب اور عظمتیں بیان کی اس سفر معراج کی۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، آنے والا ہے رجب المرجب کا، اسی کی 27ویں رات کو ہم سب کے حبیب پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملنے گئے اور بغیر کسی پردے کے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس سفر کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن پاک کے سورہ نجم میں یوں ارشاد فرمایا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب اتنے قریب گئے رب کے، اتنے قریب گئے کہ ایک مقام آیا جہاں جھجکے، تو رب نے فرمایا محبوب جھجکو نہیں، بغیر جھجک کے چلے آؤ۔ محبوب ہم نے ہی آپ کو بلایا ہے، ادنو منی یا محبوب، غیب سے ندا آئی ادنو منی یا محبوب، بے جھجک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے۔ محبوب بے جھجک چلے آؤ، ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ محبوب جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محبوب پاک کی انہی چیزوں کا چرچا ہوتا ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ اور یہ میلاد کرنا ہر مسلمان کے نفس نفس میں، اس کے خون کے ہر قطرے میں میلاد شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، سنت کیسے ادا کرنی ہے، نبی پاک کے طریقے کیا تھے۔ آج دنیا ہمارے طریقوں پر تھوک رہی ہے، تھو کیے جا رہے ہیں ہم۔ کیا ہمارے نبی نے یہ طریقہ دیا تھا؟ ہمارے نبی نے تو ایسا طریقہ دیا تھا، ایسا لاجواب نمونہ دیا تھا کہ اس پر عمل کر کے آج دنیا چاند ستارے اور سورج کا سفر کر رہے ہیں، اور ہم ہیں
کہ آج وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے بلکہ اور نیچے چلے گئے. ورنہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اسی ہندوستان کی زمین پر ایک ماں نے بریلی شریف کی سرزمین پر سن 1272 عیسوی میں 10 شوال المکرم کو ایک بیٹا جنا تھا، نام جن کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. سنت مصطفی کی تو برکت تھی، میلاد مصطفیٰ کی تو برکت تھی کہ ہندوستان میں اس زمانے سے لے کر سن 1856 عیسوی میں اعلیٰ حضرت سرکار امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور تب سے لے کر آج تک کے کسی ماں نے اتنا بڑا سائنٹسٹ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا. بیک وقت اعلیٰ حضرت سائنٹسٹ بھی ہے، فلسفی بھی ہے، آپ میتھمیٹکس کے بھی بہت بڑے عالم ہیں، آپ جغرافی کے بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ لغارسم کے بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، علم توقیت کہیے، علم نجوم کہیے، جتنی علوم ہیں، چاہے وہ عصری تعلیم میں سے ہو، دنیاوی تعلیم میں سے ہو، چاہے دینی تعلیم میں سے ہو، ہر فنون میں، ہر فن میں اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی. تو یہ رسول اللہ کے محبت کی برکت تھی، یہ وہی طریقہ تھا جو میرے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے یہ تمام کتابیں لکھی. قریب 1200 سے زائد کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور ہر کتاب ہر فن میں لکھا ہے، الگ الگ بھاشاؤں میں لکھا ہے، الگ الگ فنون پہ لکھا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے میلاد شریف پڑھ کر، میلاد شریف سن کر وہ بلندیاں حاصل کی ہے کہ جس بلندی تک کے آج تک کے کوئی بندہ پہنچ نہ سکا ہے اور نہ پہنچنے کی امید کی جا سکتی. یہ رسول اللہ کے میلاد کی تو برکت تھی، یہ حبیب پاک کے میلاد کی برکت تھی کہ اتنی بلندی حاصل کر لی. ورنہ جان لیجئے یہ بات حق ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، اور کوئی اپنی مرضی سے یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں تو نہیں جاتا. اما تم کون ہوتے ہو جانے والے؟ تمہیں تو نبی نے بلایا ہی نہیں، تمہیں حبیب پاک نے بلایا ہی نہیں. تم کون ہو تو کہنے والے کہ میں نہیں جاتا یا میں نہیں گیا؟ بس کی نہیں ہے کسی کی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے. سبحان اللہ. ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے. ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے. رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے. رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے. سبحان اللہ. اور بنا کر پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے. سبحان اللہ. بنا کر پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے. سبحان اللہ. بنا کر پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے. شہ کونین کے دربار میں ڈالی لگائیں گے. رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے. اور یہ عقیدت کا شعر جو یقین ہے مدینے کے مصطفیٰ پر، اسے سنیے اور مچل جائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقین ہے حاضری ہوگی ہماری بھی مدینے میں. سبحان اللہ. یقین ہے حاضری ہوگی ہماری بھی مدینے میں. یقین ہے حاضری ہوگی ہماری بھی مدینے
دن سرور عالم بلائیں گے، ایک نہ ایک دن سرور عالم بلائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے۔ اور وہ ہنسی منظر ہوگا جب قافلہ مدینے کو جائے گا، چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، سبحان اللہ، چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، تو کیا ہوگا؟ تو دوران سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے، تو دوران سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے، اور عدو جلتے ہیں تو جلتے رہیں اہل سنن، لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے جناب احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ عدو جلتے ہیں تو جلتے رہیں اہل سنن، لیکن عدو جلتے ہیں تو جلتے رہیں اہل سنن، لیکن قیامت تک نبی کی عظمتوں کے گیت گائیں گے، قیامت تک نبی کی عظمتوں کے گیت گائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، مسلمانوں وہ ساعت کس قدر فرحت نگاہ ہوگی، مسلمانوں وہ ساعت کس قدر فرحت نگاہ ہوگی، ہماری قبر میں جب شاہدی تشریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری قبر میں جب شاہدی تشریف لائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے۔ اور یہ آخری بند نظر کرتا ہوں، سماعت کریے۔ جبین پاک پر باندھے ہوئے صحرا شفاعت کا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو ان قریب آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا، اور پھر محبوب وہاں سے شفاعت فرمائیں گے۔ جبین پاک پر باندھے ہوئے صحرا شفاعت کا، جبین پاک پر باندھے ہوئے صحرا شفاعت کا، سرے
شفیع المذنبی تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ